جو آپ کے ذہن میں سچی سیدھی بات ہے وہ آپ اس کو، لیکن ذرا امیجن کریں نا. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اچھا یار اکیڈمی کی خامیاں بتاؤ، آپ کو جی سر آؤٹ ڈور کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، بس پھر مطلب آپ کا پروگرام بڑھ گیا. اگر آپ ذلیل ہونے کے لیے، رسوا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سلیکٹ نہیں ہو سکتے. ضلالت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دی. مولوی بتائے گا کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے بھیجا. اگر آپ مشقت نہیں کر رہے، میں ویسے بیٹھا سوچ رہا تھا، ابھی میں 45 کا ہو گیا ہوں. ویسے تو زندگی کا نہیں پتا ہوتا، لیکن چلو جیسے وہ کہتے ہیں نا لائف ایکسپیکٹنسی، وہ شاید 65 تک ہے. میں کہ 20 سال میرے پاس ہیں. مطلب کہ مجھے کوئی 2 لاکھ روپیہ دے دینا مہینے کا، میرا سسٹم سیٹ چلتا ہے جیسے ابھی چل رہا ہے. میں کام شام کر رہا ہوں اس سے تو، لیکن اگر کوئی مجھے ایڈوانس 20 لاکھ روپیہ مہینے کا اگلے 20 سال کا دے دے، پتہ نہیں واللہ کتنا ملتا ہے. اور کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ یہ آپ رکھ لو، بٹ یہ ہے کہ آپ نے کام نہیں کرنا، میں کہوں گا دفعہ آگے. کام کیے بغیر بندہ جو ہے وہ مشقت کو ہونے دے. یہ تو وہ ایک وہ شعر تھا، وہ شاید کہتا ہے کہ جی خوش ہوا راہ کو پرخار دیکھ کر، کہتا میں جا رہا تھا کہ دیکھا کانٹے کانٹے، میں کہا اب آئے گا مزہ. چل مشکلات نہیں ہیں تو زندگی نہیں. وہ کہتے ہیں چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو تو زندگی دشوار ہو جائے. ٹھیک، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. پھر وہاں پہ ایک آتا ہے انفارگیٹیبل انسیڈنٹس آف یور لائف. یاد رکھیں یہ انسیڈنٹس ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اس میں آپ نے کوئی ایسا اپنا واقعہ لکھنا ہے جس میں آپ کی کوئی اچیومنٹ، مین کہ آپ وہ پڑھائی کے میدان میں ہو جائے، کھیل کے میدان میں ہو جائے، یا ادر وائز آؤٹ آف دا وے آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہو. ڈی میرٹس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ انگلش ہماری مطلب میری ویک ہے، میں انگلش میں زیادہ وہی بات، یہ باتیں سب کے سامنے لکھ. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو آپ کو کے دماغ میں میری بات سمجھ آئی ہے نا، جو بھی ہے آپ لکھ کے لکھو. سر یہ میری خامیاں خوبی ہیں، یہ میرا انسیڈنس ہے. پھر اس پہ بیٹھ کے یو اینڈ می الون چرچا کریں گے کہ بات بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی. یہ پڑھائی کے میدان میں اچیومنٹ، کوئی اسپورٹس کے میدان میں کسی کی اس میں بھی نہیں ہے. تو ویسے کچھ آپ یہ دیکھیں، ایک لڑکا تھا، یہ ابھی ریسنٹلی ریکمینڈ ہوا 152 کا تھا، اس میں نہیں ہوا تھا، ابھی ہوا ہے. تو میری کل اس سے بات ہو رہی. جب پہلے وہ گیا نا تو اس نے مجھے ایک بات بتائی، اچیومنٹ کی نا، کہتا سر یہ لکھ دوں. میں نے کہا لکھ دے، پر اس نے میری بات نہیں مانی. اس نے جا کے آگے کوئی اور ہی گند لکھا. کیوں میں کہتا ہوں لڑکے میں سب بیٹھ، ابھی تو بیٹھنے والا سین ختم ہو گیا، آگے رمضان آ گیا. اگر آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہیں تو مجھے وائس نوٹ بنا کے بھیج دیا کریں. جیسے لیٹس سپوز کہ آپ وہ چالو کریں، کوئی بھی بات آپ کو کرنی ہے، بتانی ہے تو آپ ذرا سنیں بات. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، میں تو بھول ہی گیا تھا. کل اس نے مجھے بتایا، آپ نے کہا سر وہ جو آپ نے بتایا تھا نا پہلے، میں نے وہ لکھا، دوبارہ اب میں ریکمینڈ ہو گئی. اب یہ نہیں ہے اس وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن وہ اس کی بات سن کے مجھے ایسے لگا کہ یار یہ بڑی جینوئن بات. اس بندے کے اس نے لکھا اپنا انسیڈنس انفارگیٹیبل کہ ہی گاٹ 698 مارکس ان انٹرویو. بظاہر تو 54 نمبر ہے، اس پہ کیا اچیومنٹ ہے. لیکن تب جب اس نے مجھے پہلے یہ واقعہ سنایا تو اس نے کہا تھا سر میرے والدین بہت خوش تھے، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی، دعوتیں کی، اور انہوں نے جو ہے نا مجھے کہا یار زبردست انہیں جو ہے نا وہ زبردست. مجھے پہلے سمجھیں کہ لیٹس سپوز یہاں پہ اس کے میں اب مجھے نہیں پتا، لیٹس سپوز ابھی اس کے 60% نمبر تھے، تو میٹرک میں وہ بالکل برابر ہو کے برابر ہوا. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ 700 نمبر لے کے چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں، کئی 1020 لے کے بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ نمبر نہیں آئے، کم ہے. کئی دفعہ میں لڑکوں کو پوچھتا ہوں یار آج کل کیا سر امپروو کر رہا ہوں، کیوں کتنا سر میرے 976 نمبر ہیں، 976 یار. لیکن وہ اب
یہ جو آپ کا سیٹسفیکشن یا جو اچیومنٹ لیول ہے نا، یہ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہے. اب آپ میں سے وہ لڑکا جس نے فرسٹ ٹائم انیشل پاس کیا، اس کے لیے شاید انیشل کچھ بھی نہیں، لیکن جو بیچارہ 3 دہائیوں سے، مطلب 3 ٹرائیوں سے آ رہا ہے، وہ تو سمجھے گا کہ وہ یار اس کا نمبر مجھے واٹس ایپ کرنا ذرا، میں اگر ایسے بات کرتا ہوں. تو اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، او پی ہے. اس کا عام زبان میں مطلب ہوتا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ.